انصار عباسی صاحب، یہ خبر آپ کے پاس پہلے تھی اور وزیر داخلہ کے پاس، سوری، وزیر دفاع کے پاس نہیں تھی خبر کہ سمری پہنچ گئی ان کے آفس؟ یہ کیا چکر ہوا ہے کل رات کو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میری اطلاع یہ ہے کہ جس وقت شاہزیب کے پروگرام میں آئے ڈیفنس منسٹر اور جس وقت وہ بات کر رہے تھے نا، وہی والی بات 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 74 گھنٹے، 75 گھنٹے کو جو آپ بات کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ڈیفینیٹ انفارمیشن تھی کہ یہ سمری جی ایچ کیو سے ان کے پاس ڈیفنس منسٹری میں آ چکی ہے، اور پھر ڈیفنس منسٹری سے ڈسپیچ ہو کے اس نے آگے آنا تھا پی ایم آفس میں، اور جو کہ ظاہر ہے ڈسپیچ ہوئی اور بعد میں پہنچ بھی گئی۔ اچھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک آپ خود ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ آپ کتنے ان کی عرصے سے، ٹویٹس جی 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 انصار اور بھائی سوری۔ پچھلے مطلب ہے کہ دیکھیں کئی ہفتوں سے ایک عجیب قسم کی سچویشن پاکستان میں پیدا ہو گئی کہ جی آرمی چیف کون آ رہا ہے کیا، اور پھر ایک کنفیوژن، کیا سمری آئے گی نہیں آئے گی، نام آئیں گے نہیں نام آئیں گے، وہ ایک نام شامل ہوگا نہیں ہوگا، اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں سب چل رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب اس قسم کی ہیجان کسی کیفیت تھی پورے پاکستان میں، اور پتا تھا، جب ڈیفنس منسٹر کو پتا تھا کہ وہ چیز موو ہو چکی، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ بات شیئر کرتے تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا کہ ظاہر ہے لوگ مطمئن ہو جاتے کہ چلے شکر ہے، اور ایسے ہی ہوا کہ بعد میں لوگوں نے کہا شکر ہے جب میں نے یہ سٹوری ڈسکلوز کی۔ اب انفارچونیٹلی دیکھیں جب سٹوری میں نے ڈسکلوز کی تو اس کے فوری بعد وہی والی آپ کی والی بات کہ ان کی ایک ظاہر ہے شوگر کوڈڈ تردید آ گئی، اور ان کی تردید کے ساتھ ہی انہوں نے، جو انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی کہ اس طرح کی اسپیکولیشن نہ کی جائے، خواجہ اس آصف طرح کی صاحب نے پھر بات ہے۔ ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے تردید کر دی ہے وہ، جی 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 جی، جی انہوں نے کر دیا۔ اب مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میری خبر کے بعد جب اس قسم کی بات کون کہہ رہا ہے؟ ڈیفنس منسٹر، جن کو ساری انفارمیشن تھی، اور انفارچونیٹلی انہوں نے غلط بیانی کی، اور مجھے نہیں پتا مریم کو پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا، لیکن ظاہر انفارمیشن منسٹر ان کو پتا ہونا چاہیے۔ اس قسم کی بات کر کے آپ مجھے بتائیں کہ دوبارہ اسپیکولیشن کتنی زیادہ ہو گئی، لوگ کتنے فکر مند ہو گئے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی عجیب و غریب کھیل ہو رہا ہے۔ جی میرا جی خیال انصار۔ ہے کہ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ تو حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، تو پھر بڑی ایک ٹائملی انٹرونشن کی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے ان کو لکھ دی، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہوئے والی بات کہ جی ہم نے تو سینئر موسٹ جو 6 آفیسرز ہیں ان کے نام بھجوا دیے ہیں۔ اور اس کے پھر میرا کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد جناب ڈیفنس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی سمری پہنچ گئی اب پی ایم آفس۔ اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا جی جی سارا جی جی انصار بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کھیل ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے مجھے بتائیں کیا کیا سیاست ہے؟ کیا آپ مجھے ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے تھے، یا کہ جی ہاں کیوں اس نے بریک کی مجھے تو انصار ہم بھائی اس آپ کو ذرا۔ بتائیں، آپ ایک طویل عرصہ آپ کو ہو گیا ہے صحافت میں بھی، اور آپ دنیا بھر کے جو پینٹاگن سے اعلان ہوتے ہیں یا جو برٹش ڈیفنس کے، یا یہ اس طرح کی حرکتیں آپ نے دیکھی ہیں کہ لوگ ٹویٹر پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوں اتنی سنجیدہ تعیناتی کے اوپر؟ میں آپ کو بتاؤں میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اتنا ہائیلی ارریسپانسبل طریقے سے ہمارے منسٹرز اگر بہیو کریں، اور دیکھیں کس بات کے اوپر، جس بات کا ان کو پتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور اس لیے کہ وہ خود انہوں نے، مطلب ہے کہ آپ مجھے اندازہ یہ لگائیں ڈاکٹر صاحب، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک انفارمیشن ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے پاس ہو، یا انصار عباسی، یا فار دیٹ میٹر کسی دوسرے صحافی کے پاس ہو، اور ہمارے ڈیفنس منسٹر اس طرح پوز کریں کہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، اور ہماری انفارمیشن منسٹر اس طرح پوز کریں کہ ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے۔ اور مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے پی ایم آفس سے بات کر کے یہی والا جواب دیا تھا۔ تو یہ کیا، یہ کس قسم کی یہ پالیسی تھی؟ یہ کیا صرف ایک جرنلسٹ کو، یا یعنی کہ اس کو یہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، یا کچھ اور مقصد تھا اس کا کہ یا کنفیوژن مجھے واقعی وہ؟ انصار بھائی ایک بات یہ بتائیے گا ذرا جی کہ اس میں ظاہر ہے ہم ذرا تھوڑا سا کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ ایک گروپ ایسا غالباً مسلم لیگ نون میں موجود ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی آخر میں تو مانے گا ہی، لیکن انہوں نے کوشش بہت کی کہ نواز شریف کی پالیسی یا شہباز شریف کی پالیسی یا ادھر ادھر وہ اپنی لائن ڈالیں۔ یہ بات درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کچھ چیزوں کا مطلب ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور انفارمیشن بھی ہے میری،
اور میں اس بنیاد کے اوپر میں کسی کو نام کسی کا نہیں لوں گا. بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے, لوگ جو جا کے ملتے ہیں دونوں سائڈس کو, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, فرض کریں میاں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف کا وہ پرائم منسٹر کو. میرا ایک کنکلوژن ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پرائم منسٹر کو ہو یا آرمی چیف کو, ان کو ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. درمیان کے بہت سے لوگ ہیں نا, ان میں سے کچھ لوگ کچھ کھیلتے ہیں, اس سے وہ مس انڈرسٹینڈنگ دونوں سائڈ یہ مسئلہ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہے, آپ کو پتا ہے نا. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میں یہی کہہ رہا ہوں, جو پرائم جی منسٹر بھی ہو, جو بھی پرائم منسٹر ہو, ان کو آرمی چیف سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. اور اگر اس طرح درمیان میں لوگ پڑیں گے تو میں آپ کو بتاؤں وہ کھیل کھیلا جاتا ہے. کھیل ان کا کیا مقصد ہے, کھیل کا ہر کھلاڑی کا اپنا ایک کھیل ہے, ہر کھلاڑی کا اپنا ایک پولیٹیکل آبجیکٹو ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کبھی پرائم منسٹر سے پوچھیے گا, آج کے پرائم منسٹر سے یا عمران خان صاحب سے, اور آرمی چیف اب جب ریٹائر ہو جائیں گے, ان سے آپ پوچھیے گا کس قسم کی باتیں ایک دوسرے کے مطابق کنوے کی گئی. اور اگر آپ دونوں کنسرن پارٹی سے پوچھیں گے, دونوں ڈینائی کریں گے ہم نے ایسی بات نہیں کی, لیکن وہ میسیجز ان کو کنوے ہوئے. تو مجھے نہیں جو یہ جو ہے نا, آگے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آگے ہمارے جو بھی پرائم منسٹر ہوں, یعنی درمیان میں, یعنی عمران خان بھیج رہے ہیں کسی آدمی کو تو وہ جا کے اپنی کہانی ڈال رہا ہے, نواز شریف بھیج رہے ہیں یا شہباز شریف تو وہ اپنی کہانی, یعنی یہ بات اس طرح اپنی کہانیاں, اور پھر پتہ نہیں اپنی سیاست. کوئی آرمی چیف کو دیکھیں, کسی کا باس شہباز شریف ہو سکتے ہیں, ویسے ہوں نواز شریف صاحب, ویسے ان کے باس ہوں, پولیٹیکل باس ہوں, لیکن وہ اصل باس اپنا شاید جنرل باجوہ صاحب کو, یا جب نئے جنرل آ جائیں گے ان کو سمجھتے ہوں گے. تو اس قسم کی ہماری, آپ کو پتا ہے, ڈولی پالیٹکس. نہیں. اچھا انصار, ایک منٹ, آج جو بات کی ہے انہوں نے آرمی چیف نے, تو ان کی بات سے تو تاثر مل رہا ہے کہ گیٹ نمبر 4 بند ہو چکا ہے. یہ کئی دفعہ مطلب یہ ہر کچھ عرصے بعد بند ہوتا ہے, پھر کھل کیوں جاتا ہے گیٹ نمبر 4؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ بند ہو جائے. اور جو کہ مجھے مشکل اس سے نظر آتا ہے کہ ہمارے ظاہر ہے ایک ہسٹری ہے, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک عادت ہے, ظاہر ہے کہ وہ عادت واقعی اگلے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو نئے چیف ہوں گے تو کیا وہ یہی کام کریں گے کہ ہم واقعی اب دروازے اگر بند ہے تو بند ہی رہنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس سے بھی ایک اہم بات, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا, جب تک ہماری سول گورنمنٹس میں آپ کو بتاؤں کہ ڈلیور نہیں کریں گے, یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ سارے کے سارے پرائم منسٹرز ہیں. اگر آپ نے آئین قانون کی جو شکیں ہیں, جس طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے, ڈلیور کرنا ہے, لوگوں کو اگر آپ خوش نہ کیا تو ویکیوم ہوگا, اور جب ویکیوم کریٹ ہوگا تو دوبارہ سے سکن ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ. یہ ہماری اور آپ کی بحث ہوتی رہے گی, اب دیکھتے رہیں گے. یہ پورا ہونے کے لیے دونوں سائڈس کو, انصار بھائی مجھے یہ بتائیں, یہ جو ٹویٹ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ, رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں تو مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, تو وہ جناب خواجہ سے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمارے بیچارے شہباز شریف کہاں ہوتے ہیں بیچ میں؟ یا ان کا کچھ ان پہ چلتی ہے ان کے اوپر یا نہیں چلتی؟ یا نواز شریف صاحب مطلب یہ خود یہ کیا ہے سارے, مطلب مختلف بیان دے رہے ہیں سارے لوگ, تو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر مجھے یہ بتائیں آپ کہ اگر کوئی وہی وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر فرض کریں کہ واقعی چل رہی ہوتی اور ایک پالیسی ہوتی, 10 وزیر ہوتے ہیں 10 باتیں کرتے ہیں, 10 وزیر 10 باتیں, اور ہر بات دوسرے سے مختلف اور 180 ڈگری مختلف, ایک ادھر جا رہا ہے مشرق کی طرف, ایک مغرب کی طرف, ایک جنوب, ایک شمال. سو عجیب ہو گئی قسم کی, انفارچونیٹلی یہ ہمارے حالات ہیں, اور اپنا سبجیکٹ ہے, اپنے سبجیکٹ. اب میں یہی تو کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو ہمارا, جس طرف ہمارا ہمیں اپنا رستہ متعین کرنا چاہیے, ہمیں فوکس ہونا چاہیے, اس طرح ہم ہیں نہیں. اور پوری کی پوری قوم کو ہم نے لگایا ہوا ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, اس کے اوپر سب سے زیادہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اب یہ جو کل ثابت ہوا وہ دیکھیں ڈیفنس منسٹر صاحب کر رہے ہیں. اب ان کا یہ کام تھا ان کو تو یہ کنفیوژن ختم کرنی چاہیے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. مجھے بتائیں, آپ کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں میرے پاس سمری آ گئی ہے, میں اب پرائم منسٹر آفس لے کے جا رہا ہوں. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ فردر کنفیوز کرتے لوگوں کو, اور ایک نیا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. اچھا انصار مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ لکھا تھا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس کے اوپر اس سمری پہ دستخط کر دیں گے. اچھا, عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ صدر مجھ سے کنسلٹ کریں گے, عدالت میں شاید ہم نہ جائیں, اس طرح کر کے کچھ انہوں نے مکس سگنل دیا ہے. آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں سمری؟ آج یعنی کل پہنچ گئی تھی نا رات کو, تو آج کیا ہوا سارا دن, ذرا بتائیں نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تو خیر چلیں, آج رات کو کچھ ہو گیا یا کل ہوگا, وہ تو ایک الگ ٹائمنگ, مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر کا
جب اپروو ہوگا تو ظاہر ہے میری بھی کوشش ہوگی، آپ کی بھی ہوگی کہ ہم خبر لے کے دے دیں. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا، میری آج دن کی خبر تھی. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جیو کے 2 کولیگ سے میں نے یہ بات شیئر کی. میری انفارمیشن یہ کوئی دن کو کوئی 2-3 بجے کی ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو جب سمری جائے گی تو وہ ممکنہ طور کے اوپر کنسلٹ کریں گے عمران خان صاحب کو، اور ہو سکتا ہے جہاز لے کے وہ لاہور جائیں اور وہاں سے کنسلٹ کر کے واپس جہاز لے کے واپس آئیں گے اور پھر آ کے اپروو کریں گے. مقصد کیا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کا مقصد یہ ہے، اب یہ میرا انالیسز ہے، اس میں ایک مجھے یقین ہے کہ کسی قسم کی کوئی مطلب ہے کہ اس کو سپوائل نہیں کیا جائے گا، خرابی پیدا نہیں کی جائے گی. مقصد صرف ایک ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کنسلٹ کرنے کے لیے لندن گئے، حالانکہ شہباز شریف صاحب کمپٹنٹ اتھارٹی ہیں، ان کی ڈسکریشن ہے، صدر کے پاس تو ڈسکریشن ہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف سائن ہی کرنا ہے، ان کے پاس دوسرا آپشن بھی کوئی نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک چیز یہ ہوگی، یہ رپورٹ ہوگی، میڈیا کو پتہ چلے گا اور نئے آرمی چیف کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، دیکھ لیں اس کے پیچھے ہم بھی ہیں، ہماری بھی منظوری ہے. اچھا یعنی آپ کی خبر یہ ہے کہ جائیں گے، اچھا یعنی پریزیڈنٹ جائیں گے عمران خان سے ملنے وہاں زمان پارک. اچھا انٹرسٹنگ. مطلب مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ کنسلٹیشن ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاز میں جائیں وہاں پہ اور پھر وہاں سے کنسلٹ کر کے واپس آئیں اور پھر آ کے سمری جو ہے سائن کر کے واپس دے دیں. اور مقصد وہی ہے تاکہ پولیٹیکلی ایک سیاسی پیغام فیوچر کے آرمی چیف کو بتا دیا جائے کہ دیکھیں آپ کی اگر اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو ہم بھی اس میں منظوری دینے والے ہیں، میں بھی شامل ہوں. اچھا یہ تو مقصد ہے. آج کا دن تو پھر ایسے ہی گزر گیا نا، یعنی آج پھر کیا آج کیا ہوئی؟ اچھا یہ مشاورتیں کیوں خواجہ آصف 4 دفعہ ادھر 5 دفعہ ادھر ایک اجلاس. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، گونگلوں میں سے مٹی جھاڑنا، پتہ نہیں واٹ ایور جو بھی ہے، یہ مٹی جھاڑی جا رہی ہے. اور کیا ایون جو ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ پارلیمانی بلکہ لیڈرز ہیں، کیا ان کے ساتھ نام شیئر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر نام شیئر ہوں گے اور اگر آپ نے سمری سائن نہیں کی تو وہ تو آدھے گھنٹے میں سب کے پاس آ جائیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا اگر شیئر کیے تو. میرا خیال ہے کہ نام فائنل ایک ویگلی سب کو پتہ ہے، اندازہ ہے کہ کس کس قسم کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، لیکن پریسائسلی بس مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کانفیڈنس میں لے کے ایک سیاسی طور کے اوپر ایک میسیجنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور وہ لوگ جو پاسبلی ہو سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرے گی کہ جی آپ کورٹ میں لے کے چل گئے، اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیریس پارٹی جائے گی. لیکن اچھا یعنی اب یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ سیاسی میسیجنگ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سیاسی میسیجنگ ہے کہ دیکھیں ہم سب جو ہے ہم سب ایک ہیں اور ہم سب مل کے تو ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ایز آرمی چیف. اچھا یعنی کل اگر یہ کل 24 تاریخ کو یہ جاتے ہیں اور جاتے ہیں یہ فرض کریں لاہور، اگر آپ کہتے ہیں اگر تو یہاں سے ہو جاتا ہے تو ایزی، اگر لاہور جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اعلامیہ ہے وہ کل رات تک ہم ایکسپیکٹ کریں فائنل اناؤنسمنٹ، کیونکہ کل رات کو تو شہباز شریف نکل جائیں گے ترکیہ کے لیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہوگا نا، یہ ایک میں آپ کو بتاؤں رسمی کارروائی ہے. پریزیڈنٹ جائیں گے تو اگر فرض کرے وہ لاہور گئے، اگر ٹیلی فون کے اوپر کنسلٹیشن تو ہے کرنی ہے، اگر لاہور گئے وہ صرف دکھانے کے لیے اور فوٹو سیشن ہو گیا تو اس کا بس مقصد صرف یہی ہوگا. میں آپ کو بتا دوں، اور وہ ٹائمنگ میٹر اس لیے نہیں کرتی کہ سب میرا ہے وہ 3-4 گھنٹے کا سارا تماشا ہوگا اور پھر ظاہر ہے کل ہی وہ ہو جائے گا. اگر فرض کریں پرائم منسٹر آج رات کو ابھی یا صبح وہ اپروو کر دیتے ہیں تو کل شام تک انشاءاللہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا.